یہ پاکستان کے جو 4-5 بڑے ہیں، جس میں آرمی چیف جسٹس آف پاکستان نواز شریف، عمران خان اور زرداری، یہ 5 بیٹھ جائیں، حل کر کے باہر نکلے، مسائل طے کر کے نکلے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پولیٹیکل لیڈرز کو بٹھا لیں، میرے خیال میں 5-6 کافی ہیں۔ جی 5-6 بھی بیٹھ جائیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں۔ آپ یقین کریں جب یہ بیٹھیں گے وہی آپ کی قوت ہوگی۔ جو ملک جس کو جو گھر تقسیم ہوا ہو وہ کبھی نہیں چل سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ آپ پورے تجربے جو ہم نے کیے ہیں، باقی جو تاریخ رہی ہے 85 کے بعد کی تاریخ تو ہم ہے، کیا تجربہ اس کے اندر نہیں ہوا، سارے تجربے ناکام ہوئے۔ اگر اس سیاست کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، اس ملک کے پولیٹیکل لیڈر بنتے، کوئی لوگ ایسے آتے جو اصولوں والے ہوتے، جن کے اندر قابلیت ہوتی، جو صلاحیت رکھتے ملک کے معاملات کو حل کرنے کی، تو آج کافی بہتری ہو چکی ہوتی۔ وہ نہیں ہوا، یہی بڑا سبق ہے۔ ہم نے جج بھی بہت سے ہزاروں کی تعداد میں جج بھی بنائے ہیں، بیوروکریٹ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فوجی افسران جرنیل بھی بنے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈر کتنے بنے؟ کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جن میں یہ صلاحیت تھی کہ ملک چلا سکیں، منسٹری چلا سکیں، اصول پر کھڑے ہو سکیں، ملک کے معاملات کی بات کر سکیں؟ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ یہ افسوسناک، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو ملک چلا سکیں، جو سیاست کر سکیں، جسے سیاستدان کہا جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ سیاست میں آتے ہیں۔ کچھ کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ پیسے بنانے آتے ہیں، کچھ شہرت کے لیے آتے ہیں، کچھ اقتدار کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سب معاملات کے باوجود بھی کم از کم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ملک کے معاملات کے لیے۔ وہ لوگ ہم نے دبائے، ہم نے ان کو تباہ کیا، ہم نے ان کو ختم کیا، اور ہم نے پسند کیا ان لوگوں کو جو ہماری بات سن سکیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو نااہل اور کرپٹ سیاستدان تھے، انکمپیٹنٹ پہلے اور ساتھ کرپٹ بھی؟ جی بالکل۔ تو ان کو پسند کس نے کیا؟ یہ جب بھی ایسا ایک غیر آئینی عمل آتا ہے ملک کے اندر، تو یہی لوگ ان کو ملتے ہیں بار بار۔ کن کو؟ جو غیر آئینی عمل کرتے ہیں۔ جب فوج آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اقتدار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نااہل اور کرپٹ لوگوں کو پروان چڑھایا؟ آپ دیکھ لیں نا، ایوب خان کے زمانے سے دیکھ لیں، یہ خان کے زمانے میں دیکھ لیں، ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں دیا۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس میں یہ سب کچھ ہوا، کوئی بھی ایک کمپیٹنٹ آدمی سامنے لایا گیا یا اس کو پنپنے کا موقع دیا گیا۔ اگر ایک افسر جو ہے وہ لیفٹیننٹ سے جرنیل تک پہنچتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی صلاحیت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو پوزیشن دی جاتی ہے، پھر وہ وہاں پر، یہاں پر یہ بات نہیں ہے۔ یہاں تو ہم ایک آدمی کو 70 کروڑ لے کر اس کو سینیٹر بناتے ہیں، اور سینیٹ کا الیکشن بھی چوری ہو جاتا ہے، چیئرمین سینیٹ بھی بن جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ملک یہ سیاستدان ٹھیک نہیں ہے، بڑے چور ہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ کیسے چلی ہے؟ یہ تجربے لاکھیں، ان کو ختم کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کون کرپٹ ہے اس ملک میں، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ہم چپ بیٹھے۔ آج سیاست پیسے سے ہوتی ہے۔ میں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا، آدھے سے زیادہ لوگ جو سینیٹ میں بیٹھے ہیں وہ پیسے دے کر آئے ہیں۔ آدھے سے زیادہ لوگ؟ آدھے سے زیادہ۔ کسی نے جماعت کو پیسہ دیا ہے، کسی اور کو دیا ہے، کسی نے جماعت کی قیادت کو دے کر وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا آپ کے وقت کچھ نکالیں اور سینیٹ کے ایک ممبر کو دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، آپ کو بات یہاں ہو جائے گی۔ یعنی ملک کی جو قانون سازی ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کوئی سینیٹ سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن میرا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو وہاں پر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، صرف ایک اصول پر، ایک بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر وہاں پر بیٹھے۔